بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ بعد میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے ہم شادی سے پہلے ہی دیکھ سکے کہ یہ لڑکا یا لڑکی شادی کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو کہ جو لوگ اسی مرتبے میں کم ہے، حیثیت میں کم ہے، اگر ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر جو لوگ اسی عمر میں بڑے ہیں، اس کی تو وہ عزت کر رہا ہے لیکن جو اسی عمر میں کم ہے ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ وہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، کہ اگر ہم اپنے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے کہ کیا لڑکی ہماری بیٹی کے لیے اچھی ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتے رہے تو سمجھ جانا کہ یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والی وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو گھر آ کے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا لڑکی یا لڑکی کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ روی کہتا ہے کہ دو مردوں نے 100 دینار بطور امانت ایک قریشی عورت کے پاس رکھے اور اسے کہا، اس امانت کو اگر ہم میں سے کوئی ایک آئے تو نہ دینا جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہا، میرا دوست مر چکا ہے، دینار مجھے دے دو۔ اس عورت نے دینار دینے سے انکار کیا۔ وہ شخص اس عورت کے شوہر سے ملا اور ان سے کہا کہ اس عورت سے کہیے کہ میری امانت واپس کر دے۔ اس کے شوہر نے اس عورت کو اتنا مجبور کیا کہ اس عورت نے وہ دینار اس مرد کو دے دیے۔ مزید 1 سال گزرنے کے بعد اس آدمی کا دوست آیا اور عورت سے کہا کہ دینار مجھے دے دو۔ عورت نے کہا، 1 سال پہلے تمہارا دوست میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ تم مر چکے ہو، میں نے تو دینار اسے واپس کر دیے۔ اس فیصلے کو حضرت عمر کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر نے چاہا کہ اس عورت کے خلاف حکم صادر کرے۔ اس عورت سے کہا کہ تم ضامن ہو۔ عورت نے کہا، خدا کے لیے میرا یہ فیصلہ آپ نہ کرے، اسے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ پر چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو امام علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ان 2 مردوں نے اس عورت کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا ہے۔ اس آدمی سے کہا، کیا تم دونوں نے اس عورت سے نہیں کہا تھا کہ دینار تم میں سے ایک شخص کو نہ دے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں، ہم نے اسے کہا تھا۔ تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کا مال ہمارے پاس ہے، تم جاؤ اور اپنی دوسری ساتھی کو لے کر آؤ تاکہ تمہاری امانت واپس کی جائے۔ اس فیصلے کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے رب، مجھے ابو طالب کی بیٹی کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ اس لیے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت امام علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔